جی 5 کلاس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ آج ہے 15 مئی اور جمعہ کا دن، اور آپ سب جانتے ہیں جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کی بڑی خاصیت رکھی ہے۔ عام دنوں میں مسلمانوں کو اس کو جمعے کو عید کے مترادف رکھا ہے کہ یہ تیسری عید کا اس کو نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے جمعہ اب ہمارا رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، اور اس نیک مہینے اور نیک دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے، اور جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کو جو اس جہان سے جا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ ملے، اور اس کے علاوہ جو لوگ قرضے میں جھٹکے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، ان سے ان کے قرضے دور ہو جائیں، جو بیمار ہیں ان کو شفا مل جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اس ملک کے لیے خاص دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے یہ جو وبا ہے وہ ختم کرے، اور تمام دشمنوں کو اپنے ارادوں میں ناکام کرے، ان کے گندے گندے ارادے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ اپنی قرآن اور حدیث کے مطابق چلیں اور اپنی اصلاح کریں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کی علامت ہے۔ آپ نے اب جمعے کا اہتمام کرنا ہے، نماز جمعہ کے لیے جانا ہے، کبھی بھی جمعے کو چھوڑنا نہیں آپ نے، جو بھی ہو جمعہ کسی بھی حال میں پڑھنا ہے آپ نے۔ اور آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے جمعے کی نماز کی پابندی ہے، تو بچے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں نہ جائیں اور وہ گھر میں جمعہ پڑھیں اور درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف کی جمعے کے دن پڑھنے کے لیے بڑی اہمیت ہے۔ اس کے 100 نیکیاں آپ کو ملتی ہیں، جو کہ 70 آپ کو آخرت میں ملیں گی اور 3 آپ کو دنیا میں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اور 5 کلاس ہماری کتاب کا سبق ہم پڑھ رہے تھے، آؤ سمندر پہ چلیں، تو ہم نے اپنی کتاب کا، یہ ہماری کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہم نے کتنے اسباق پڑھ لیے ہیں۔ ہم نے حمد پڑھا، خالد بن ولید پڑھا، اس میں اس کے بعد آپ نے ہوشیار باش آؤ سمندر پہ چلیں، جو کہ صفحہ نمبر 23 پر ہے، ہم نے اس کی پڑھائی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے خط کشیدہ الفاظ لکھے، خط کشیدہ الفاظ لکھنے کے بعد ہم نے اس کی مشق میں ہم نے اس کے سوال جواب کیے، جملے کیے، خارجہ کپور کی متعدد الفاظ کیے، ہم کافی الفاظ کیے، پھر مرکب الفاظ کیے، پھر ہم نے اسم صفت اور موصوف کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے خاص بات کیا سیکھی، آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں چھٹی والے دن اہتمام ہوتا ہے کہ وہ اپنے نانا نانی، دادا دادی، چاچا چاچی، پھوپھا ماموں کسی کے گھر میں بھی جاتے ہیں، اور ان میں کوئی ایک خاص ایسا بندہ ہوتا ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں سیر و تفریح پر لے کے جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور بچے بھی اس بات سے بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایک ایسی کہانی ہے جو کہ بچے جو ہیں اپنے نانا نانی کے گھر گئے، اور ان کے ماموں نے انہیں کہا کہ وہ سیر پر چلیں گے، لیکن وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے ان کو لے کے نہیں جا سکے۔ پھر ان کے نانا ابو نے ان کو اس کے بارے میں انفارمیشنز دیں، معلومات دیں، اور اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا، سپی سے موتی کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پہ اس کا ایک سبق ہے اس کا کہ ہمارے پاس نظمیہ تفہیم ہے۔ تفہیم کیا ہوتی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تفہیم کیا ہوتی ہے۔ تفہیم اصل میں تفہیم ہوتی ہے، تفہیم سے کیا مراد ہے، کسی بھی چیز کے مفہوم پر ایسی قابلیت رکھنا جس کا اظہار آپ اپنے خیالات سے دوسری الفاظ میں دوسروں میں منتقل کر سکیں، یعنی کہ اس کو آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں، اس کا آپ خلاصہ کر سکتے ہیں، اس کے آپ نتائج بیان کر سکتے ہیں، اس کو آپ مختلف طرح کی سینس میں پیش کر سکتے ہیں، کبھی آپ اس کو تصویر کی سینس دے سکتے ہیں، کبھی آپ اس کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، کبھی آپ اس کی نثر اور تشریح کو بیان کر سکتے ہیں، کبھی آپ اس کے سوال و جواب لکھ سکتے ہیں
کہ ان سوالات پر کسی کا جامعہ نوٹ لکھا جاتا ہے، کسی کا مرکزی خیال لکھا جاتا ہے، اور کسی میں اس کا امتیاز ظاہر کیا جاتا ہے کہ اچھی اور بری چیز میں فرق بیان کیا جائے، کسی کے کردار کے بارے میں، کسی کی اہمیت کے بارے میں۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اب اس کی وضاحت کبھی کبھار ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی تصویر اچھی لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات بیان کرنے کے لیے کہہ جاتے ہیں، پھر اس کے واقعات کا تسلط جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے سوال نامہ بنا دیتے ہیں، پھر اس کے مطابق اس کے سوال جواب آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر نظمیہ تفہیم کیا ہے۔ کہتا ہے کہ جس طرح ہمارے لیے علم ضروری ہے اسی طرح ہمارے لیے کھیل بھی ضروری ہے۔ جس طرح علم ایک نعمت ہے اسی طرح کھیل ایک ضرورت ہے۔ جس طرح علم ہمیں حاصل کریں تو اس کے لیے ہمارے لیے بہت اہمیت ہے، اسی طرح کھیل بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اس کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ اور اسی طرح کھیل ورزش ہے، کھیل محنت ہے اور اس کی تندرستی کی علامت ہے۔ کھیلنے میں خوشی جو ملتی ہے، روح میں تازگی سی بھرتی ہے۔ کھیل میں کھلکھلا کے ہنسنے سے پھیپھڑوں میں مشق ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب ہم زور سے کہکا مارتے ہیں، کھلکھلا کر ہنستے ہیں تو اس سے ہم پھیپھڑوں کی مشق کرتے ہیں، یعنی ہم پھیپھڑوں کی آکسیجن کے ساتھ پھیپھڑوں کی تندرستی اور طاقت بناتے ہیں۔ کھیل ہمیں تنظیم بھی سکھاتا ہے، احترام بھی سکھاتا ہے اور اصول بھی سکھاتا ہے کہ ہم اچھے برے، بڑے چھوٹے اور اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کھیلتے ہیں۔ برتری کھیل میں دکھاتی ہے قوم وہ احترام پاتی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا ظاہر نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، وہ قوم ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہمارے پاس کیا سبق ہے اس کا کہ اس میں سے اس نظمیہ تفہیم میں ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں کہ کھیل کو کیوں ضروری کہا گیا ہے، کہ کھیل علم کی طرح ایک نعمت ہے اس لیے کھیل کو ضروری کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، ہنسنے اور خوش ہونے سے سب سے زیادہ کون سا عضو صحت مند رہتا ہے؟ ہنسنے اور خوش ہونے سے سب سے زیادہ پھیپھڑے صحت مند رہتے ہیں۔ آگے تیسرا سوال ہے، کھیل ہمیں کامیاب زندگی کی کون سی باتیں سکھاتی ہے؟ کھیل ہمیں کامیاب زندگی کی تنظیم، احترام اور اصول کی باتیں سکھاتی ہے۔ آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ آپ کا پسندیدہ کھیل جون سا بھی ہے آپ نے وہ یہاں پر لکھنا ہے۔ میں نے یہاں پہ چند ایک پسندیدہ کھیل لکھے ہیں، اگر آپ کو ان میں سے کوئی پسند آئے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ اپنی پسند کا کھیل لکھیں گے، کرکٹ، ہاکی، بیڈمنٹن وغیرہ۔ کھیل کس چیز کی علامت ہے؟ کھیل تندرستی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری تھی نظمیہ تفہیم۔ آپ کو تفہیم کی سمجھ آ گئی کہ آپ نے تفہیم میں فقرات کو واضح کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ پھر آگے یہاں پہ کچھ الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، علامت، نشان، احترام، عزت، تنظیم، منظم، تندرستی، صحت مند، نعمت، انعام اور برتری اور بزرگی۔ اب آپ کے پاس چند ایک جملے ہیں جن کے آپ نے اپنی پسند سے جملے بنانے ہیں، علامت، ورزش، احترام، تازگی، ٹھیک ہے۔ 5 کلاس ہمارا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے ابھی تک کتنے اسباق پڑھے ہیں؟ ہم نے حمد پڑھا، ہم نے خالد بن ولید پڑھا جس میں ہم نے خالد بن ولید کی حالات زندگی کو دیکھا۔ پھر بات ہے سمجھ کی ہم نے پڑھا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ دو دوست آپس میں ایک دوسرے سے کیا بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہوشیار باز پڑھا اور سمندر کی سیر پڑھی۔ اب ہمارا سبق کا اہتمام ہوا، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور سبق کو اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔